بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے جو خیالات ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے حوالے سے واضح ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ امریکہ یا یورپی ممالک پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کریں، لیکن جب آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو پاؤں تلے روندیں گے اور فارم 47 کے ذریعے آپ پاکستان پر کھاؤ قبائل کا قبضہ کروا دیں گے تو پھر عوام بیرونی مداخلت کو بھی بدقسمتی سے خوش آمدید کہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اب یہ سمجھتی ہے کہ پرامن احتجاج کا حق چھن گیا تو کم از کم بین الاقوامی برادری اس موجودہ رجیم سے لوگوں کو نجات دلائے۔ رانا ثناءاللہ نے جو عمران خان کی منتقلی کی بات کی ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ عمران خان سے کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس حوالے سے عمران خان سے اب مزید کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ کو علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے ایک نقطہ نظر رکھتی ہے۔ ایک قریبی جو ہے وہ ان کے ٹاؤٹ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی آپ بھول جائیں، آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ اور تھی اب اور ہے۔ عمران خان کے بارے میں ان کے خیالات بڑے عجیب ہیں، اور یہ جو خیالات ہیں اب اس وجہ سے بجائے اس کے کہ دھمکیاں دیں، آپ کو منت ترلا کریں، کوئی داڑھی ہاتھ لگائیں اور پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں عمران خان منوا سکتے ہیں، ورنہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک طرف کی کہانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی توسیع کو تسلیم کریں گے؟ یہ بڑا عام نقطہ ہے اور بہت کچھ اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ دوسری طرف جو اردلی ہے اس کی وجہ سے مذاکرات کی میز الٹ دی گئی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ انصار عباسی آج اس پر سٹوری لائے ہیں۔ آپ کو علم ہے انصار عباسی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے ایک ان آفیشیل ترجمان کی حیثیت ان کو بھی حاصل ہے، اور جیسے یعنی آپ کو علم ہے کچھ نون لیگ کے، کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ترجمان ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے یہ خبر۔ اچھا، پہلے تو انصار عباسی نے جو آج جنگ میں سٹوری چھپی دی نیوز میں بھی، انہوں نے کہا اگر عمران خان نے جارحانہ بیانات دینے کا سلسلہ بند نہ کیا تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی عمران خان کے بیانات سے تکلیف ہے اس انصار عباسی کو اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو، لیکن دوسری طرف سے جو ہے نا وہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور روند کے چلے جائیں، نہ انصار عباسی کو، نہ منع بھائی کو، نہ چننے بھائی کو، نہ دنے بھائی کو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یعنی عوام کو گھروں پہ آپ گھس جائیں، ناجائز مقدمے درج کریں، بدماشی کی اخیر کر دیں، تو چننے منع دھنے اور انصار عباسی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جب بھی منہ کھولیں گے، جب بھی بات کریں گے، عمران خان نے یہ بیان دیا ہے تو اس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے۔ یعنی میں اصل میں نا کئی دفعہ پارلیمانی الفاظ بیان کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب کیا ان کو کہہ سکتے ہیں۔ بھئی عمران خان تو جیل کے اندر ہے، اس کے کارکنان جیل میں ہیں، ناجائز مقدمات ہیں، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، فارم 47 کے ذریعے پاکستان پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے قبضہ کیا ہے کوئی دو لفظ ان کے بارے میں بھی بولا کرو تاکہ آپ کو ٹاؤٹ نہ کہا جائے، آپ کو صحافی کہا جائے، لیکن آپ ٹاؤٹ بننے پہ بضد ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا تازہ ترین بیان وزیر اعظم اور آرمی چیف پر تنقید پہلے ہی مذاکراتی عمل کو متاثر کر چکا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف پر تنقید پہلے ہی مذاکرات، یہ وہ اردلی والی جو بات ہے نا وہ اس طرف بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ہی مذاکراتی عمل کو متاثر کر چکی ہے۔ نہ صرف حکومتی فریق بلکہ تحریک انصاف میں بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جنہیں دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے عمران خان کے بیانات پر تحفظات ہیں۔ اصل میں سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کا ہے، وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ کی گئی کہ پاکستان کے اندر لایا جائے، اور اس میں تحریک انصاف کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کو یہ جو ہے وہ کہا گیا تاکہ ایک سوشل میڈیا ہی ہے جو اس وقت عمران خان کو رہا کروا سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا جو بیرون ملک ہے اسی کی وجہ سے پریشر بڑھ سکتا ہے، ورنہ پرامن پاکستانیوں کو تو جو ہے وہ جس طرح احتجاج کو کچلا گیا ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ بھی ذرا دے دو نا، اس کے بعد تمہاری اوقات
تمہیں دکھائی جائے. اور کتنے جلے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں آ جانا چاہیے, ادھر آ جانا چاہیے. ہاں, اگر کوئی ناجائز تنقید ہے تو دلیل کے ساتھ بات کریں. کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے اس کو قابو کرنے میں نہیں ہے؟ اگر تو یہ تنقید غلط ہے تو بات کریں. اچھا, مذاکرات کرنے والی حکومت کی ٹیم کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے رابطہ کرنے پر کہا ہے کہ ہم اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ عین مذاکراتی عمل کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اتنا سخت اور اتنا تلخ ٹویٹ کیوں کیا. انہوں نے ایک مرتبہ پھر حمود الرحمان کمیشن یاد دلایا, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر یحییٰ خان کا حوالہ دیا, ایک مرتبہ پھر موجودہ صورتحال کو یحییٰ خان کے دور سے تشبیہ دی. وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کی کٹ پتلی اور اردلی قرار دیا. عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ٹویٹ نہ صرف مذاکراتی عمل پر مہلک حملہ ہے بلکہ اس نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی مخلصانہ کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. اس طرح کی بات کی کسی جماعتی رہنما یا کارکن کی طرف سے تو توقع کی جا سکتی ہے, لیکن عمران خان کی طرف سے ایسی بات بہت تکلیف دہ ہے. اور بھائی بات یہ ہے, جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے نا وہ تو بات کرے گا, اس کا تو موقف یہی ہے. وہ آپ چاہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرے, وہ نہیں گرے گا, نہ اس کو پاکستانی یہ قوم گرنے دے گی. اور دوسری طرف جس نے جو اصل جارے ہے, جو قابض ہے, جو ناجائز کرنے والا ہے, ناجائز بوگس مقدمات بنانے والا ہے, وہ اپنے عمل سے اگر یہ ثابت کریں گے کہ وہ سنجیدہ ہیں تو پھر عمران خان بھی چپ کر جائے گا. یہ اصل میں ان کا جو ہے وہ موقف ہے. تو اس طرح کی ساری جو بات ہے وہ کی ہے کہ یہ رہنما عمران خان کی عسکری قیادت پر مسلسل تنقید, پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں رہنما جو سمجھتے ہیں یہ تنقید جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرف ہے. اچھا, اب یہاں پہ منہ بھائی اپنا منیب فاروق, وہ آج کل بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. یعنی جس کو تڑیاں لگانی ہے پاکستانی عوام کو تڑیاں لگائیں, دھمکیاں لگائیں عمران خان کو, تحریک انصاف کو, وہ بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا بھائی ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے, یہ بات منیب فاروق کہتے ہیں. تو یہ جو جنرل فیض حمید ہے یہ جنرل باجوہ کے بغیر کیسے چلتا رہا ہے؟ یہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ادارے کی پالیسی نہیں, یہ جنرل فیض حمید کی پالیسی ہے. یہاں پہ تو یہ آپ کو بتایا گیا. اور پھر جو نواز شریف اور باقی سیاستدانوں کو پیسے تقسیم کرنے والا کیس تھا جس میں جنرل اسد درانی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ, ان کو انفرادی ذمہ دار قرار دیا گیا. کہا گیا کہ ادارہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے. اور یاد رکھیے جو ہمارے آرمی چیف یا ڈی جی ہوتے ہیں یا جو ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو بولتے ہیں, وہ اتنا بے لگام ہو کے جو پورا سسٹم یرغمال بناتے ہیں ملک, یعنی پاکستان کے اندر یہ بات چونکہ عموماً ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ بعد میں جب بھی, چونکہ کوئی تکڑا سیاستدان ہوتا نہیں ہے, عوام اس طرح کھڑی نہیں ہوتی, اور ایک طرف منظم فورس ہے, اب پرامن لوگ ہیں دوسری طرف, انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی قسم کی دہشت گردی یا ٹکراؤ, اللہ کرے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی سمجھ آئے, اور جو تحریک انصاف کے اندر معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں, تاکہ یہ جو ضد اور انا ہے یہ ختم ہو, مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں. لیکن یہاں پہ وہ ہوتا یہ ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کل کو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے یہ جب ریٹائر ہوگی تو سارا جو کچھ ہوا ہے کہا جائے گا جی یہ پچھلے کا, یہ ان پہ ڈالا جائے گا, اور کہا جائے گا جی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ادارہ زندہ باد ہے, بس یہ شخصیات کا معاملہ ہے. جیسے ابھی جنرل فیض کو کہہ رہے ہیں, جنرل باجوہ کو کہا جا رہا ہے, اسی طرح جنرل ندیم انجم وہ ریٹائر ہوئے, ان پر تنقید ہو رہی ہے. تو ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہے وہ, اب وہ کہتے ہیں ادارہ اپنے چیف کی پالیسی پر چلتا ہے, لیکن آپ دیکھیے جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کی پالیسی کے بغیر جنرل فیض چل رہا تھا. یہاں پہ آپ دو رنگی کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں. تو یہ بھی بات بتائیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, منیب بھائی کہتے ہیں, منیب فاروق, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں. ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا, تھوڑی کو ہاتھ لگائیں, تصفیہ کریں, پھر ملے گا. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا. یہ وہ بات کر رہے ہیں منیب فاروق.
یعنی تھوڑی کو ہاتھ کیوں لگائے؟ آرمی چیف کا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا تو پاکستان کا آئین رکھ دیں یا مارشل لا پراپر نافذ کر دیں. تو عوام کے کروڑوں ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو اس طرح یہ کہنا، یہ تو توہین ہے، پاکستان کی توہین ہے، پاکستانی عوام کی توہین ہے. اور اس طرح کے لوگ ہی چوڑے مار کے اصل میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے حوالے سے نیگیٹو جذبات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ وہ بھائی یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، یہ ناجائز قبضہ ہے، بس چھوڑ دے، سمپل سی بات ہے، یہی مانی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اصل بات نہیں ہے. اس کے پیچھے 2027 کیوں؟ موجودہ آرمی چیف جو ہے ان کی مدت ملازمت 2027 تک اس کی توسیع ہوئی ہے. یہ ایک بات تو یہ ہے. اور 2023 سے 5 سال وہ بھی آگے جو ہے وہ 27 تک وہ بھی چلتا ہے. اچھا اب یہ کیوں کہ آگے مزید دوسری ٹرم کے لیے یا آرمی چیف بن جائیں گے، یعنی مزید توسیع لیں گے، چونکہ یہاں بھی تو یہی میرٹ ہے زبردست طریقے سے کہ یہ سوال اٹھتے ہیں عموماً. لیکن چین آف کمانڈ ہے، کوئی بول نہیں سکتا تو نہیں بولنا چاہیے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو سویلین معاملات ہے. اور یہاں پہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، جس طرح پبلک پریشر ہے، تو کیا جو 2 سال کی مزید مدت بڑھائی گئی ہے، یعنی 5 سال آرمی چیف جو ہے وہ 3 سال کی بجائے اب اپنی مدت کر رہے ہیں اور مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا عمران خان اس کو قبول کریں گے؟ یہ ہے اصل خدشہ. اب یہ خدشہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یعنی ایک طرف سے آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، بھائی پاکستانی عوام کروڑوں لوگوں کو مارنا ہے. یعنی جو منیب فاروق بات کر رہا ہے، عوام کو یعنی ان کی جو رائے ہے اس کے ساتھ کھیل کے آپ پاکستان اتنے لوگوں کو مار کے حکومت آپ نے کس پہ کر دی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اس طرح ہم یرغمال بنا لیں گے قوم کو اور یہ چلیں گے، یہ منیب فاروق جیسے جو لوگ ہیں ممکن ہے وہ اس کی اپنی اسیسمنٹ ہو اور فیڈ بھی کیا جاتا ہے چیزیں. تو یہ اصل بات، سوال یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ منت ترلا کریں تو یہ ہوگا. اصل خبر یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کی جو توسیع ہے اس کو تسلیم کریں گے. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ آرمی چیف جو موجودہ ہیں ان کی جس طرح جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کہیں عمران خان اس کے اندر ہی تو رکھنا نہیں ڈالیں گے آتے ہی. تو اس طرح کے دونوں طرف سے خدشات جو ہے وہ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے اور وہ عمران خان کے بنی گالا یا شفٹ کرنے کا معاملہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، عمران خان کو یہ رہا کرنے کے لیے تیار ہے. وہی بات، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، یورپی یونین امریکی صدر کا موجودہ جو ہے وہ حلف اٹھانا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو پتہ ہے عوام کے اندر ان کی جڑیں ختم ہو گئی ہے. نون لیگ کو پتہ ہے کہ جتنا عمران خان جیل میں رہے گا اتنی ان کے حوالے سے زیادہ نفرت پیدا ہوگی. نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کچھ نہ کچھ ڈیل کر کے آئے، کوئی نہ کوئی پیپر ہمیں مل جائے جس پہ ہم کہہ سکیں، لیکن عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب بات اس سے بھی آگے ہے، یار ہم چھوڑتے ہیں آپ کو، رہا بھی کرتے ہیں، سارے بار آ جائیں گے. آپ لکھ کے دیں، آپ یہ ہمیں جو ہے نا ٹائم دیں. ہمیں جو این آر او مانگا جا رہا ہے نا وہ بنیادی طور پر یہی مانگا جا رہا ہے. جتنا عمران خان اڈیالہ جیل میں رہیں گے وہ اور بھاری ہوں گے، اور کوئی مچ جیل یا کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے کر لیجئے، یہ آپ کی جرت نہیں ہے اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ. بہرحال بظاہر جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت ہے، وہ یہ نہیں کرے گی. او بھائی اس وقت کی عوام بھی وہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ عوام بھی بدل گئی ہے. یہ عوام مزید ممکن ہے 50 سال کی اس کو جد و جہد کرنی پڑے اور آزادی لینی پڑے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست کے اندر جو رول ہے اس کو اب چوکوں چوراہوں پر ڈسکس ہوتا ہے. عمران خان کو کس نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ چوکوں چوراہوں اور عام جو چوپائے ہیں، چوپائے بات کر رہا ہوں، چوپال کے اندر یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں.
اب یہ وہ منیب فاروق صاحب، یہ وہ قوم بھی نہیں ہے، قوم بھی بدل گئی ہے، نئی جنریشن ہے. اس کو آپ ڈنڈے ماریں، سوٹے ماریں، قید کریں، یہ خوف کے بت توڑ کر پاکستان کی اصل آئین کی روح کو بحال کرنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. بہتری اسی میں ہے مذاکرات ہوں، معاملات سیٹل ہوں، ورنہ یہ اسی طرح معاملات جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے.